اللہ کے رسول اور تمام مجاہدین یہاں پر موجود تھے، انتہائی تنگدستی اور اسرت کے عالم میں تھے۔ سب کچھ لا کے اپنا ساتھیوں کو لا کے مجاہدے کرنے کے بعد کھانے کی پرواہ نہیں کی، گھر بنانے کی، پراپرٹی بنانے کی پرواہ نہیں کی، اصل میں یہ پرواہ کی کہ اسلام محفوظ رہے۔ لیکن یہ معجزات بھی اس سب مجاہدے کے ساتھ تھے کہ جب کئی دنوں تک جو ہے وہ ایک کے بجائے دو پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم کے اوپر باندھے رکھے، اور یہ برکتیں پھر لوگوں نے دیکھی کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک دیگچی کے اندر کھانے سے 3000 کا لشکر فیض یاب ہوا۔ اچھا، جس جگہ یہاں پر خیمے بنے ہوئے تھے غزوہ خندق کے، یہیں قریب میں ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا۔ ایک بہت زبردست اور دلچسپ واقعہ ہے جو ان کے ساتھ منسوب ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول اور تمام مجاہدین یہاں پر موجود تھے، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، انتہائی تنگدستی اور اسرت کے عالم میں تھے۔ تو اس وقت یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اور ایک دو لوگ آپ کے ساتھ میرے گھر دعوت پہ آ جائیں، کھانے پہ آ جائیں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ ہم ان کے گھر کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کو سنتے ہیں۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا میپ پر بھی اس کو دیکھ لیں۔ سامنے آپ کو مسجد نبوی نظر آ رہی ہے اور اس کے نارتھ ویسٹ میں یہ وہ مقام ہے خندق کا، جہاں پر 7 مساجد ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے تو خندق کے مقام سے اگر آپ تھوڑا سا ساؤتھ کی طرف روڈ لیجیے تو تقریباً 300-400 میٹر کے بعد جا کر آپ کو لیفٹ لینا ہوگا، اور لیفٹ لے کر تھوڑا سا آگے جا کر رائٹ لیں گے تو یہ مسجد بنی حرام آ جائے گی۔ جی، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ مسجد جو مسجد بنی حرام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر تھا۔ ان کا قبیلہ بنی حرام تھا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام مسجد بنی حرام ہے۔ تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ ہے اس جگہ سے جہاں پر اس وقت 7 مساجد بنی ہوئی ہیں۔ غزوہ خندق کے جو کیمپس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے تھے، اس جگہ سے تقریباً اس کا 500 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے کا جو کوئی قبیلہ تھا وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھا، اور اس کے قریب ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس امت کی ایک مجاہدہ خاتون جو ان کی زوجہ تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھی کہ آپ جو ہے سخت بھوک کے عالم میں 3 دن ہونے کو آ رہے تھے، کھانے کو بالکل نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شوہر کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ آپ اور آپ کے ساتھ چند افراد جو ہے تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزہ ہے اس معاملے میں کہ آپ نے ان کو جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ اپنی بیوی کو بولو وہ کھانا تیار کریں اور آئیں گے، اور اس طرح سے 10 کی ٹولیاں، چھوٹا سا گھر تھا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیاں ہیں، کتنی بچی گلیاں ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے کلوز گھر تھے۔ تو 10 افراد اس میں داخل ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگچی میں سے نکال کے ان کو کھانا دیتے تھے، اور 3000 کا جو لشکر تھا سب لوگوں نے کھانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد گھر والوں کے لیے بھی ان کے لیے چھوڑا، اور اس طرح وہ اس بھوک کے عالم میں، اور کتنی سختی کا عالم تھا۔ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جبل بھی ہے یہاں اس طرف کا، اور یہ کتنی محنت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ بارک اللہ فی طعام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ جابر بن عبداللہ کے گھر میں اور ان کے کھانے میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ برکتیں پھر لوگوں نے دیکھی کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک دیگچی کے اندر کھانے سے 3000 کا لشکر فیض یاب ہوا۔ یعنی وہ کھانا جو 2-3 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا بمشکل، اس سے 3000 لوگ فیضیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر یہ تم لے لو، تمہارا کھانا تمہارے پاس ہی ہے۔ یہ معجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ معجزات بھی اس سب مجاہدے کے ساتھ تھے کہ جب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کئی دنوں تک جو ہے وہ ایک کے بجائے 2 پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم کے اوپر باندھے رکھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی ایک جبل موجود ہے، اور اگر آپ لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھیں ادھر بھی پہاڑ موجود ہے، اور ہم جس طرف سے آ رہے ہیں اس طرف بھی پہاڑ موجود ہے، یعنی جہاں پہ ایکچوئل خندق تھی۔ جی بالکل، ہر طرف سے جو ہے مدینہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ جو یہ لشکر، پورے عرب کے تمام قبائل مل کے حملہ آور ہوئے تھے، 10,000 کی تعداد تھی۔ اس طرف 3000 افراد تھے، اور 3000 افراد کے پاس بھی سامان حرب بہت کم تھا،
اور پھر کھدائی بھی کرنی تھی. اور ایسے موقع پہ جب نبی علیہ السلام اس خندق میں بنفس نفیس خود موجود ہیں اور کدالیں مار رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, اور پیٹ پہ لوگ آتے ہیں اور ان کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے ہمارے برا حال ہے, تو اور وہ اپنا دامن اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ دیکھیں ایک پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پہ. تو نبی علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو اس دامن میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ آیت سورہ احزاب کی اس وقت نازل ہوئی کہ یہ وہ نبی ہے, اس کی سنت میں تمہارے لیے اصل میں اسوہ ہے کہ جو اپنے پیٹ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, سب کچھ لا کے اپنے ساتھیوں کو لا کے مجاہدے کرنے کے بعد کھانے کی پرواہ نہیں کی, گھر بنانے کی, پراپرٹی بنانے کی پرواہ نہیں کی, اصل میں یہ پرواہ کی کہ اسلام محفوظ رہے اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بنے. اس کے خاطر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ کیا, اصل میں ہمارے لیے سبق یہ ہے.